السلام علیکم. رضا عسکری آپ سے مخاطب ہوں. دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے. اہم اس حوالے سے کہ راہو کیتو کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اور ویدک انڈین علم نجوم کے لحاظ سے راہو کیتو 1.5 سال کے لیے اپنا گھر بدل رہے ہیں. 1.5 سال آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں. لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ فارغ ہیں، تسلی سے ویڈیو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور آپ باتیں یاد رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو اور آگے یہ لے کے چلیں، ورنہ آپ کسی اور فارغ وقت کے لیے ویڈیو کو بند کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے. اس لیے کہ بہت ضروری باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، سیکھنے والوں کے لیے بھی اور جو نہیں سیکھنا چاہتے، جو صرف اپنے ستاروں اور اپنے ذائچے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ثابت ہونے والی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم چیپٹرز بھی دے رہے ہیں. آپ ڈسکرپشن میں جا کر کے کلک کیجیے گا، وہاں 12 برج کی ویڈیو جہاں جہاں سے شروع ہو رہی ہے، آپ اپنے برج کے مطابق وہاں سے ویڈیو کو آن کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن یاد رکھیں، التماس پھر یہی کروں گا کہ پہلے 5 منٹ جس میں میں راہو کیتو کے انٹروڈکشن کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں گا، ان کو لازمی سنیے گا اور اس کے بعد آپ اپنے منسلک برج کے لحاظ سے اپنے چیپٹر کو کلک کیجیے اور وہاں پر آپ اپنے برج کے مطابق راہو کیتو آپ کو کیا اثرات دینے والے ہیں اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. دوستو، راہو کیتو کیا ہے؟ بنیادی طور پر راہو کیتو کوئی باقاعدہ فزیکل پلانٹ نہیں ہے. فزیکل پلانٹ سے مراد کہ ایسے ستارے جن کو ہم دوربین کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، جو باقاعدہ ایک جسامت رکھتے ہیں، ٹھوس ہیں، زمین کی طرح سے ان کی ایک سطح ہے، اسے ہم بنیادی طور پر فزیکل پلانٹ کہتے ہیں. یہ نان فزیکل ہے اور ان کو چھایا گرہ کہا جاتا ہے. سادے لفظوں میں 2 سائے. سائے کیسے بنتے ہیں، کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، میں یہاں ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں گے نیچے تو میں آپ کو ایک لنک شو کر رہا ہوں. آپ اس لنک کو کلک کیجیے گا، یہاں پر ایک ویڈیو کھل جائے گی اور یہاں سے آپ راہو کیتو کی باقاعدہ جو کیفیات ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. اور راہو کیتو کیسے پنپتے ہیں، مختصر سا حال وال میں ان لوگوں کے لیے یہاں بیان کر دیتا ہوں جو باقاعدہ راہو کیتو کی ڈیفینیشن کو ویڈیو کے حوالے سے نہیں سمجھنا چاہتے. ان کے حوالے سے میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں اور بتاتا چلوں. یاد رکھیے گا، زمین سورج کے گرد اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ پر گھوم رہی ہے، اور زمین کا یہ آربٹ 365 دن 6 گھنٹے اور کچھ منٹ کا ہے. یہی وجہ ہے کہ 4 سالوں بعد لیپ ایئر آ جاتا ہے تو چوتھے سال میں فروری میں 1 دن کا اضافہ کر لیا جاتا ہے اور 6 گھنٹے کے حساب سے باقی سال جو ہے وہ 365 دن کا ہی ہوتا ہے. ان 365 دنوں میں زمین اپنے آربٹ پر گھوم رہی ہوتی ہے اور زمین کے گرد چاند اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہوتا ہے. اب جب زمین اور اس طریقے سے 2 آربٹ ہو جاتے ہیں، ایک زمین کا اور ایک چاند کا، چاند گردش کرتے کرتے جب چاند کا آربٹ زمین کے آربٹ کو
قطع کرتا ہے 1 ڈگری پر تو اس وقت ایک سایہ تشکیل پاتا ہے ہماری شمالی جانب اور ایک سایہ تشکیل پاتا ہے جنوب کی جانب۔ شمالی سائے کو بنیادی طور پہ نارتھ نوڈ کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اسے ہندی میں راہو کہا جاتا ہے، عربی میں راس کہتے ہیں، جبکہ ساؤتھ نوڈ کو ہندی میں کیتو کہا جاتا ہے، عربی میں زمب کہتے ہیں، اور سادے لفظوں میں انگلش میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو انگلش میں بنیادی طور پر کیتو کو ساؤتھ نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اپنے حوالے سے اگر ہم ان کی ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو یاد رکھ لیجئے گا اس کے اور بھی کئی نام ہیں۔ راہو کو ڈریگنز ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، کیتو کو ڈریگنز ٹیل بھی کہا جاتا ہے۔ ڈریگن ہیڈ مینز ایک بلا کا سر اور ڈریگنز ٹیل ایک بلا کا دھڑ۔ اب سر اور دھڑ ان دونوں کا یہ جو عمل دخل ہے بنیادی طور پر نجوم کے اندر، اور اسپیشلی ویدک نجوم کے اندر، یاد رکھیے یہ ویڈیو ویدک نجوم کے حوالے سے ہے، یونانی نجوم کے حوالے سے نہیں ہے۔ ویدک نجوم میں راہو کیتو کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور راہو کیتو کو دھرم سے اور انہوں نے اپنے ہندو مت سے اتنا منسلک کر دیا ہے کہ بہت ساری کس قسم کی توہمات، وہم، وسوسے اور اس طرح کی چیزیں انڈین آسٹرولوجی میں تشکیل پا چکی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ کہنا مسلمان ہونے کے ناطے بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیے گا ہمارے یہاں بہت سارے انڈین آسٹرولوجرس جو ہیں وہ تو اپنی جگہ جانتے ہی ہیں، لیکن جو پاکستان میں بنیادی طور پر آدھا ادھورا علم رکھنے والے، انڈین ویدک نجوم کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ راہو کو اور کیتو کو بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں مثبت بھی ہیں، دونوں منفی بھی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، مثبت اس صورت میں ہے جب یہ اچھے گھروں میں نہ ہو، منفی اس وقت ہوتے ہیں جب یہ اچھے گھروں میں ہوں۔ اچھے گھروں سے مراد زائچے کے 12 گھر ہیں، یاد رکھیے گا، زائچے کا پہلا، چوتھا، 7واں، 10واں یہ مرکزی گھر ہیں، جبکہ پہلا، 5واں، 9واں یہ ترکون کے گھر ہیں۔ جبکہ اگر ہم دوسری ترکون کی طرف جاتے ہیں، تیسرا، چھٹا اور 11واں، تیسرا، چھٹا اور 11واں یاد رکھ لیجیے گا۔ یہاں پر یہ اس لیے وضاحت کر دوں کہ راہو کو تیسرے گھر میں، چھٹے گھر میں اور 11ویں گھر میں اچھا مانا جاتا ہے، یا سادے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ راہو ان گھروں میں موجود ہو تو نقصان کی وجہ نہیں بنتا، کیونکہ بنیادی طور پر تیسرا گھر ساتھ نہیں ہے، چھٹا گھر بھی اچھا نہیں ہوتا، اور 11واں گھر بھی کوئی خاص اچھی اہمیت کا حامل گھر نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام افراد جو اب آگے چل کر کے اپنے 12 برجوں کے متعلق سنیں گے، دیکھیں گے، تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ بہت سارے افراد ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راہو لائک ایز فوگ، راہو تو ایسا ہے جیسے دھند ہے، اور اس وقت اگر آپ منظر نامے پہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو میری بیک گراؤنڈ پہ کچھ دھند کے مناظر نظر آ رہے ہوں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ راہو اور کیتو بنیادی طور پر دھواں ہے، دھواں جو اوجھل کر دیتا ہے اور اسموک کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں نظریات غلط ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسی طرح ہے جیسے آپ کسی روشن بلب کے سامنے یا کسی روشن ٹارچ کے سامنے اگر آپ ایک
کوئی بھی پیپر کا یا گتے کا کوئی ایک پیس رکھ دیں تو وہ پیس جتنا روشنی کو قطع کرے گا وہ اس روشنی کے اندر اتنا سایہ بنا دے گا. یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ گرہن لگ رہا ہوتا ہے. گرہن کے حوالے سے ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی بھی کسی بھی ذائچے کو آپ جب دیکھیں اور یاد رکھ لیجئے اگر قمر، شمس اور کیتو ایک ہی گھر میں موجود ہے اور تقریباً 3 سے 5 درجات کے فاصلے پر موجود ہے تو یہ طے کر لیجئے کہ اس شخص کی ولادت گرہن کے ایام میں ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی پوری لاجک ہے. میں جس وقت گرہن کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ گرہن کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی پوری لاجیکل ٹرمز کے اوپر ہم بات کریں گے تاکہ آپ گرہن کو بھی سمجھ لیں. اور صرف گرہن میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا، اور اگر پچھلی ویڈیو کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ لنک میں اوپر شو کر رہا ہوں، آپ پچھلی ویڈیو کو میرے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ان پلے لسٹ میں آپ جا کر کے باقاعدہ گرہن کی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے ایک بات یہ ضرور کہی تھی گرہن کے موقع پر کہ گرہن کے موقع پر کسی بھی طریقے سے اس کے اثرات مثبت نہیں ہوتے. مثبت تب ہوتے ہیں جب یہ منفی گھروں میں گرہن لگ رہا ہو، اور اگر گرہن مثبت گھروں میں لگے گا تو اس کے اثرات منفی ہوں گے، اور اگر گرہن منفی گھروں میں لگے گا تو اس کے اثرات مثبت ہوں گے. سیم یہی کلیہ نیگیٹو پلینٹس کا بھی ہے، جس میں چاہے آپ اسے زحل دیکھ لیں، چاہے راہو کو دیکھ لیں، چاہے کیتو کو دیکھ لیں. اگر یہ منفی گھروں میں ہے تو منفی گھروں میں ان کے اثرات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور یہ بجائے آپ کو نقصان دینے کے آپ کے لیے بعض اوقات فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم آگے ستاروں کی مضبوطی اور ان کے حوالے سے سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور آپ سمجھیں گے بھی کہ کون سا ستارہ کس گھر میں جا کے کیوں اچھا ہو جاتا ہے جبکہ وہ فعلی طور پر یا فطری طور پر نحس ستارہ ہے. آگے بڑھتے ہیں بھائی، اور یاد رکھ لیجئے گا 30 اکتوبر کے دن بنیادی طور پر راہو اور کیتو اپنا گھر بدل رہے ہیں. راہو برج حمل سے برج حوت کی جانب داخل ہو جائے گا، اور کیتو برج میزان سے برج سنبلہ میں داخل ہو جائے گا. تو سب سے اچھی نیوز تو ایریز والوں کے لیے یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے جاری کشمکش، نیند کی کمی، وہم، وسوسے اب ان کے ختم ہونے جا رہے ہیں. ڈپریشن کی کیفیات میں بہتری آنے والی ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کی ذہنی سطح پر کسی قسم کے منفی اثرات اور صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان اثرات میں اب آگے چل کر کے بہتری آنے والی ہے. ہم 12 برجوں کے لحاظ سے باقاعدہ طور پر اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس برج پر کتنی اثرات راہو کیتو کے مرتب ہوں گے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب برج حمل اور کی جانب. تو یاد رکھ لیجئے گا برج حمل والوں کے ذائچے میں راہو 12ویں گھر میں ہے، داخل ہو رہا ہے، اور کیتو 6 گھر میں داخل ہو رہا ہے. راہو یہاں 12ویں گھر میں بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو چھپ کے دولت حاصل کرنا، غلط طریقے سے دولت حاصل کرنا، یہ بھی آپ کو راستہ دے سکتا ہے. جبکہ فورن فنڈنگ، فورن لینڈ سے منسلک ہے تو ایسے تمام افراد جو امپورٹ ایکسپورٹ سے کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس یا بیرون ملک کسی بھی قسم کے کاروبار سے منسلک ہیں، تو ایسے تمام ایریز افراد کو آنے والے 1.5 سال میں 30 اکتوبر 2023 سے لے کر کم و بیش اپریل 2025 تک انہیں فائدے ملنے والے ہیں.
لیکن یہاں ایک چیز ایریز والوں کے لیے میں خصوصاً وضاحت کر دوں کہ زحل آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہو کر کے بنیادی طور پر آپ کے لابھ کے گھر کو متاثر کر رہا ہے، آپ کی بیت الامید کو متاثر کر رہا ہے، اور آپ کے کیریئر سے منسلک آپ کو جتنی امیدیں ہیں، جتنے آپ کے جو ہے وہ ٹارگٹ ہیں، ان ٹارگٹس کے حصول میں وہ رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، اور یہ بنتا رہے گا، اور ایٹ لیسٹ یہ 2025 تک بنتا رہے گا۔ تو یہاں ایک ملی جلی کیفیت رہے گی راہو ایریز والوں کے حوالے سے۔ ایریز والوں کو راہو کے 12ویں گھر میں آنے سے مختلف قسم کے جو ہیں وہ تجربات ہوں گے اور ملے جلے اثرات ہوں گے، کبھی اچھا بھی ہوگا، کبھی برا بھی ہوگا۔ راہو یہاں پر قیام کرتے ہوئے 2 مرتبہ زہرہ کے ساتھ زہرہ کے شرف کے ساتھ بھی قران کرے گا۔ شرف یافتہ برج ہے زہرہ کا، اور یاد رکھ لیجیے گا جب راہو یہاں پر قیام کرے گا، زہرہ قیام کرے گا راہو کے ساتھ، تو یہ لائک ایز گرو چنڈال یوگ بنتا ہے۔ تو گرو چنڈال یوگ 12ویں گھر میں مثبت منفی دونوں قسم کے اثرات دیتا ہے۔ بنیاد صرف یہ ہے کہ آپ کا پرسنل پلانٹ اور آپ کے دیگر پلانٹس کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ کے دیگر ستارے مضبوط ہیں تو یہاں یہ گرو چنڈال یوگ آپ کو فائدہ مند دے گا، روحانیت کی جانب لے جائے گا، روحانیت کی جانب بڑھے گا، آخرت کی فکر میں اضافہ کرے گا، آپ کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے عبادات کی طرف مائل بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ راہو کی بنیادی طور پہ راہو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ راہو اگلے اور پچھلے دونوں گھروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، تو راہو کی ابھی کچھ اثرات پہلے گھر پر چلتے رہیں گے تاوقتے کے آنے والے سال کی مئی کے بعد آپ کو راہو کے اثرات میں خاطر خواہ کمی ملے گی۔ کیتو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیتو بنیادی طور پر برج حمل والوں کے لیے چھٹے گھر سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے۔ چھٹے گھر سنبلہ میں جب کیتو داخل ہوتا ہے تو آپ کی صحت کے معاملے میں آپ کو الجھنوں میں مبتلا رکھے گا، آپ کے دشمنوں کی جانب سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی جاب، آپ کے دفتری امور اور ان کے معاملات میں آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے کولیگز، آپ کے دفتر کے اپنے دیکھے جانے والے اور دیکھے بھالے لوگ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں اور کوئی ایسی سازشیں بھی گھڑیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو۔ جبکہ آنے والے سال کی ستمبر، اکتوبر، نومبر جب یہاں پر مریخ کا دورانیہ آئے گا تو یاد رکھ لیجیے گا برج سنبلہ میں جب مریخ کیتو کے ساتھ موجود ہوگا تو یہاں پر آپ کے لیے کسی نہ کسی قسم کا حادثہ، سرجری یا آپریشن کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے، مائنر یا میجر۔ یہ ہر ایک کے اپنے ذائچے کے حوالے سے ہے، جس کا ذائچہ جتنا اچھا ہوگا۔ اب برج حمل والوں کے چھٹے گھر میں چونکہ کیتو ہے تو برج حمل والوں کو اپنی صحت کے حوالے سے خصوصاً پیشاب کی تکالیف، پراسٹیٹ گلینڈ کی تکالیف، پیٹ کی تکالیف، آنتوں کے پرابلم، ان چیزوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ راہو اور کیتو کے اس ٹرانزٹ سے بچنے کے لیے برج حمل والوں کو چاہیے کہ کم و بیش کوئی بھی کالی چیز لائک کوئلہ یا سرما، اگر آپ سرما 80 گرام سرما 40 روز تک آپ زمین میں دفن کرتے ہیں صدقہ اتار کر کے یا نہر میں بہا دیتے ہیں تو آپ راہو کے بہت سارے منفی اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جبکہ کیتو کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے آپ سنت نبوی پر عمل کریں، اور جو افراد چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں تو یاد رکھ لیجیے گا داڑھی رکھنے والے کو کیتو کے اثرات کم ہوتے ہیں۔
اگر میں حوالہ دوں تو ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات کی ہے رضا صاحب نے. تو یاد رکھ لیجیے گا، نریندر مودی ہمارے پڑوسی ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، یہ کلین شیو رہا کرتے تھے یا چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ان کی، اور انہوں نے کیتو کی گردش جو خصوصاً ان کے ذائچے میں 2021 سے 2022 کے درمیان میں رہی ہے، اس گردش سے اور کیتو کی نحوستوں سے بچنے کے لیے اپنی داڑھی کو بڑھا لیا تھا، اور آپ کو کیتو کے یہ اثرات سے بچنے میں مدد فراہم کرتی ہے. کتے کو روٹی کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ کالے گڑ کا صدقہ دینا بھی بہتر ہوتا ہے. آگے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں جناب. ہم راہو برسور والوں کے لیے کہاں ہوگا؟ برسور والوں کے بنیادی طور پر 11ویں گھر میں اور 5ویں گھر میں راہو کا داخلہ ہو رہا ہے. راہو گرو کی راشی حوت میں ہوگا، اور یاد رکھ لیجیے گا گرو کے گھر میں راہو مثبت اثرات دیتا ہے، اور 5ویں اور 11ویں گھر میں تو راہو کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں. آپ کو اپنے کیریئر سے، اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے منسلک جتنی امیدیں ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہیں. آنے والے 1.5 سال میں آپ کے لیے ترقی بھی ہوگی، آپ کی جاب کے دیگر جو بھی رکاوٹیں ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی. لیکن یہاں پھر وضاحت کرتا چلوں کہ راہو کی پچھلے گھر کے اندر زحل ہے. زحل آلریڈی اگلے اور پچھلے گھروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور سیم یہی کیفیت راہو کی بھی ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا 10واں اور 11واں گھر جو ہے وہ دونوں مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات آپ کو دیں گے. بعض اوقات یہاں تک آپ کی کیفیت ہوگی کہ آپ کو بنتے کاموں میں اچانک رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ کا تیار پروموشن آرڈر التوا میں جا سکتا ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی سیلری میں کمی آ سکتی ہے، آپ کے ترقی کے راستوں میں کسی بھی وجہ سے آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. جبکہ دوست، احباب، صاحب مشورے دار اور ایسے افراد جو آپ کے لیے بنیادی طور پر مشورہ دینے کا باعث بنتے ہیں اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے مفید مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو کسی نہ کسی قسم کے ایسے مشورے ملیں گے جن سے آپ اپنی جاب، کیریئر، کام، کاروبار میں فوائد کے حصول کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہاں پر کامنلی سادہ سا کالی چیزوں کا صدقہ ہفتے والے دن آپ 8 کلو کی مقدار میں کوئلہ دے سکتے ہیں، کالا نمک دے سکتے ہیں، کالے ماش دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ راہو اور زحل کا اگر آپ کو مشترکہ صدقہ ادا کرنا ہو تو یاد رکھ لیجیے گا کوئلہ. اور کوئلہ بھی وہ جو معدنی کوئلہ ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، کوئلے کی کان سے نکلتا ہے، اس کوئلے کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. آپ کی کیریئر میں موجود رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی، آپ کی امیدوں میں بہتری بھی آئے گی، اور آپ کی امیدوں کی تکمیل کے حوالے سے آپ کو خاطر خواہ کامیابیوں کا حصول بھی ہوگا. 11واں گھر بنیادی طور پہ جوپیٹر کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جوپیٹر فی الحال برج حمل میں ہے، اور برج حمل والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوپیٹر کا بھی جو گردش ہے اگلے دنوں میں وہ ٹورس اور اس کی جانب جانے والی ہے، مشتری برسور میں جا چکا تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور دیکھی جائیں گی. اس لیے بھی دیکھی جائیں گی کہ بنیادی طور پر مشتری کسی بھی ذائچے کے جب لگن میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس لگن والے کو فائدے دیتا ہے اور بیش بہا فائدے دیتا ہے. آپ کے لگن میں مشتری اور مشتری کے بعد 11ویں گھر میں آپ کے راہو کا اچھا قیام آپ کے لیے بیش بہا ثابت ہوگا. سیاست سے منسلک، چاہے وہ ٹریڈ یونین کی سیاست ہو، چاہے وہ ملکی لیول کی سیاست ہو،
یا پھر محلہ یا علاقائی سطح پر یونین کونسل کی سیاست ہو. اگر آپ لوگ سیاست سے منسلک ہیں تو سیاست میں آپ کو اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ ذمہ داریاں ملنے کا بہت امکان ہے. ٹورس والوں کے 5ویں گھر میں 30 اکتوبر سے کیتو کا داخلہ ہو رہا ہے، جو کم و بیش 1.5 سال تک رہے گا، اور 1.5 سال سے بھی شاید ایک آدھ مہینہ زیادہ لگے گا. 1 سال اور 7 ماہ کے قریب کا وقت لگے گا. یہاں پر یاد رکھ لیں 5ویں گھر کے اندر کیتو آپ کو بچوں کی تربیت سے بے بہرا کر سکتا ہے، بچوں کی تربیت کی جانب سے غافل کر سکتا ہے. بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن، ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور ان پر پوری توجہ دینی ہوگی. دوسری بات، 5واں گھر پیار، محبت، عشق، افیئر کا بھی ہے، تو یاد رکھ لیجیے نسبت یا منگنی کو بھی ہم 5ویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں. اگر آپ کا نسبت منگنی اب تک ہو چکی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیتو کے 5ویں گھر میں آنے کے بعد آپ کی نسبت یا منگنی ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے. ایسا بھی ہوگا کہ بنتے رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور بنتے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں. عطارد خصوصاً جس وقت بھی عموماً فروری اور مارچ کے درمیان عطارد راہو کے ساتھ کران کرے گا یا راہو کی موجودگی میں برج حوت سے گزرے گا. اور جب وہ راہو اور عطارد یہاں پر کران کریں گے تو وہ گردش میں بہرحال اسے یوگا نہیں مانا جاتا، لیکن گوچر کے اندر اور گردش کے اندر ہم اسے یوگ نہیں مانتے، لیکن پیدائشی طور پر راہو اور اس کے ساتھ ہو تو یہ یکتا یوگا کی ایک قسم بنتی ہے. یکتا یوگا کی 3-4 قسمیں ہیں جن پر کبھی ہم بات کریں گے. یکتا یوگا کیسے عمل درآمد کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو راہو کی گردش کے ایام میں راہو کی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو عطارد کی جب رجت کے دن ہو، عطارد کی جب نحوست کے دن ہو، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. دوسری بات، آنے والے سالوں میں اس 1.5 سال کے اندر کم و بیش 1 مرتبہ لازمی عطارد کا شرف برج سنبلہ میں ہوگا، لیکن کیتو کے قیام کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے معاملات سنبلہ کے اندر عطارد کے شرف کو بھی متاثر کریں گے. 5واں گھر اسٹاک مارکیٹ کا بھی ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ سے منسلک ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آپ کسی بھی طور پر سرمایہ کاری سے آپ پروڈکٹ کو پرچیز کر کے اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا ایسے افراد کے لیے آنے والا 1.5 سال کوئی بہت زیادہ اچھا وقت ثابت نہیں ہوگا. ٹورس والوں کو آنے والے 1.5 سال میں لاٹری، اسٹاک مارکیٹ اور ان چیزوں سے بہت زیادہ گریز کرنا ہوگا، ورنہ بلائنڈ فیتھ اور کسی بھی طرح سے اس طرح کے معاملات میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آگے بڑھتے ہیں جناب ہم اور برج جوزا کے حوالے سے بات کریں گے. برج جوزا یاد رکھ لیجیے گا تیسرا برج جس کا بنیادی طور پر مالک عطارد ہے، اور جوزا والوں کے 4تھے گھر میں کیتو اور 10ویں گھر میں راہو کا قیام 30 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے. 4تھے گھر میں راہو، 4تھے گھر میں کیتو اور 10ویں گھر میں راہو یہاں قطعی طور پر آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. یاد رکھ لیجیے گا 10th ہاؤس آپ کی ریکوری کا بھی ہے. اگر برج جوزا والے افراد کسی بھی بیماری میں ہے تو ان کی ریکوری میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے، ان کو میڈیسن سے خاطر خواہ ریکوری نہیں ہوگی. یا میں بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ راہو بنیادی طور پر چھپی ہوئی بیماریوں کو اجاگر کرتا ہے،
کینسر اس کی ایک مثال ہے، جگر کی خرابیاں جس میں اسپیشلی ہیپاٹائٹس بی سی اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو یہ کسی بھی طور پر اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ کو اپنے والد کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. جبکہ چوتھے گھر کے اندر جب کیتو آ جاتا ہے، یاد رکھ لیجیے گا، اس کے بڑے کامن سائن ہے. چوتھے گھر میں جس کے بھی کیتو ہوگا، گھر کے اندر سیلن میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کے فرنیچر، آپ کے بیڈ، آپ کی کرسیاں، ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. آپ کے گھر کا اندرونی نظام متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. جبکہ آپ کو گھر کے اندر بے سکونی کی کیفیت کا بہت بڑا سامنا ہوگا. یاد رکھ لیجیے گا، کیتو چوتھے گھر کے اندر کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا. اور یہاں چونکہ یہ بنیادی طور پہ برج سنبلا کے اندر موجود ہے، سنبلا جو ایک ارتھ سائن ہے، اور ارتھ سائن میں موجود ہونے کی وجہ سے کیتو آپ کے گھر کے اندر حشرات الارض میں اضافہ ہو جائے گا. کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، بچھو، چھپکلیاں اور دیگر ایسے جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اگر گھر میں آپ کے آنے والے 1.5 سالوں میں نکلتے رہتے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں آپ کے تو بس صرف اتنا ضرور محتاط رہیں کہ کوئی موذی مرض، موذی جانور یا کیڑا آپ کو متاثر نہ کر پائے. خصوصاً جب مریخ اور کیتو چوتھے گھر کے اندر کران میں ہوں گے، اگلے سال کی بات کر رہا ہوں، تو اس سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. کتے کے کاٹے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر میں صحت کی بات کروں تو صحت کے لحاظ سے یہاں بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، معدے کے پرابلم اور گیس، تو تقریباً 80% افراد کو گیسٹرک ایشوز ہونے کے امکانات کیتو کی وجہ سے ہوں گے. چوتھا گھر ایسے میں برج جوزا والوں کو بیرون ملک سفر کی جانب بھی لے جائے گا. یاد رکھ لیجیے گا، چوتھا گھر میں جب کیتو ہوتا ہے تو یہ آپ کو اپنی مدر لینڈ سے ڈیٹیچ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی جائے ولادت سے ڈیٹیچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کسی بھی طور پر ایسا بھی ممکن ہوگا کہ بہت سارے جوزا افراد کو بیرون ملک سفرات کے امکانات ہوں گے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں. والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ڈپریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ آپ کو آنے والے 1.5 سال میں متاثر کن کنڈیشن کا سامنا ہوگا. یہاں پر اس لیے بھی آپ کے لیے کیفیات اچھی نہیں ہوں گی کہ آپ کے چوتھے گھر کا جو حاکم ہے بنیادی طور پہ عطارد، وہ سال میں کم و بیش 3 مرتبہ رجت کے لیے جاتا ہے، اور رجت کے ایام اس کے منیمم 3 ہفتے سے ہوتے ہیں، اور میکسیمم بعض اوقات 4 سے 4.5 ہفتے تک بھی عطارد کی رجت چلتی ہے. اور اس طریقے سے یہ 3 مرتبہ آپ کو متاثر کرے گا. عطارد کی نحوست کے ایام، عطارد جب بھی پائسز میں جائے گا، جب برج قوس میں جائے گا، تو جپیٹر کی راشی میں عطارد جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہاں پھر اس کی عقل اور اس کی بدھی چلنے والی نہیں ہوتی. تو یہاں بہت ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. منتھلی ہاروسکوپ ہم اگلے ٹائمنگ سے شروع کر رہے ہیں. آپ ماہانہ ذائچے ضرور دیکھا کیجیے. جو بھی گردش ہوگی آپ کے ذائچے کے حوالے سے کیتو اور راہو کے ساتھ، وہ آپ کو منتھلی ذائچوں میں اپڈیٹ میں کرتا رہوں گا. لیکن یاد رکھ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپڈیٹ لیتے رہیے گا. آگے بڑھتے ہیں بھائی ہم برج سرطان کی جانب. برج سرطان بنیادی طور پر چوتھا برج ہے، حاکم اس کا قمر ہے. اور اگر ہم برج سرطان والوں کی بات کرتے ہیں تو برج سرطان والوں کے ذائچے میں راہو کا قیام بنیادی طور پر 9ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے، جبکہ کیتو کا قیام بنیادی طور پر 3رے گھر میں ہونے جا رہا ہے. 9ویں گھر کے اندر راہو سرطان والوں کو بے حد فوائد دے گا، خصوصاً قسمت کے حوالے سے.
حج زیارات کے سفر کے حوالے سے، مذہبی سفرات کے حوالے سے، عمرے کی سعادت کے حوالے سے، روحانی طور پر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کے لیے راہو مددگار ثابت ہوگا، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند افراد کے لیے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے وابستہ تمام یونیورسٹیز میں آپ کو داخلے کے لیے راہو کی معاونت حاصل رہے گی۔ تمام کینسر افراد جو اگلے 1.5 سال کے اندر تعلیم کے حوالے سے باہر جانا چاہتے ہیں یا اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہش مند ہیں، ان کی خواہش پورے ہونے جا رہی ہے۔ روحانیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، 6 سینس آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواں گھر بنیادی طور پر ہم قسمت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، تو ایسے تمام افراد جن کی راہو کی دشا چل رہی ہے اور راہو نویں گھر میں ہے اور راہو کو نویں گھر کے اندر کسی نیگیٹو ستارے کا سامنا نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا آپ کے لیے آنے والا 1.5 سال آپ کی قسمت بدلنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات آپ کو کیتو کے تیسرے گھر میں قیام کی وجہ سے درپیش ہوں گی۔ یاد رکھیں کیوں درپیش ہوں گی؟ کیتو بنیادی طور پر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے الگ کر سکتا ہے۔ اگر آپ مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں اور آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں چند بھائی مل کر رہ رہے ہوں یا بہن بھائی مل کر رہ رہے ہوں، تو عین ممکن ہے کہ اس 1.5 سال کے اندر آپ بہن بھائیوں سے الگ ہو جائیں، یا پھر آپ مشترکہ پراپرٹی کی فروخت کی وجہ سے آپ کو الگ جگہ لینی پڑ جائے، لیکن آپ کا تعلق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ الگ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو آنے والے وقتوں میں کوئی بہت زیادہ اچھی کیفیات کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا گھر کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، نیبرہڈ کے حوالے سے بھی، پڑوسیوں کے تعلقات کے بھی حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قریبی جس میں ہم محلہ اور کمیونٹی کی سطح پر یا پھر ہم علاقے کی سطح پر دیکھا کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا آپ کے تعلقات اور کمیونیکیشن میں گیپ آئے گا، بلکہ ایسا بھی ممکن ہوگا کہ آپ کے اندر کسی سے بات کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی سرد مہری پیدا ہو جائے، اور آپ چاہیں کہ آپ کی پیار محبت اور ان چیزوں میں آپ کے قریبی رشتہ داروں اور ان میں پیار محبت کی کمی کا سامنا آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تیسرا گھر سفرات کا بھی ہے، چھوٹے سفرات کے درمیان آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، طبیعت کی خرابیاں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں، یا پھر سفرات کے درمیان کسی بھی ضروری دستاویز کی کمی کی وجہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اور دوران سفر چوری کی امکانات آپ کو آنے والے 1.5 سال تک متاثر کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کو راہو نویں گھر میں فائدہ دے رہا ہے، وہیں کیتو تیسرے گھر کے اندر آپ کے لیے کوئی خاص اچھی پوزیشن ظاہر نہیں کرتا ہے، تو بہت محتاط رہیے گا اپنے بہن بھائیوں، اپنے تعلق داروں، اپنے دوستوں اور اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ آپ نے بہت محتاط ہو کر کے یہ وقت گزارنا ہے۔ کوشش کریں علامہ اقبال کے ایک شعر کے مصداق، علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے گا ربط ملت سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ کا رابطے موجود رہیں گے آپ اس کمیونٹی کا حصہ رہیں گے۔ اگر آپ کے یہ رابطے ٹوٹیں گے، آپ رابطوں میں خلل آئے گا، تو آپ تنہا پسندی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بازو، سینہ، کندھے یہ آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں، شولڈر فریزنگ کے عام مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو دیگر معاملات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو یہاں پر گیسٹرک ایشوز آپ کے لیفٹ باڈی پارٹ کو متاثر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کان کی سماعت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خصوصاً لیفٹ ایئر، الٹا کان اور کی جانب کوئی بھی انفیکشن، درد، تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. یہاں کیتو اور راہو کا جو قیام ہے وہ آپ کے لیے تیسرے گھر میں کیتو کی موجودگی بہت اچھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم برج اسد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. برج اسد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یاد رکھ لیجیے گا، برج اسد والوں کے ذائچے کے حوالے سے دوسرے گھر میں کیتو کا داخلہ ہو رہا ہے، اور جبکہ راہو کا داخلہ 30 اکتوبر کو برج سنبلہ میں 8ویں گھر میں ہو رہا ہے. دو بڑی متضاد باتیں ہیں. یہ دونوں گھر ایک لحاظ سے اچھے نہیں ہیں. دوسرا گھر مارکیش کا گھر ہوتا ہے، 8واں گھر خوف کا گھر ہوتا ہے، لیکن 8واں گھر اس کے ساتھ ساتھ بہت پیچیدہ گھر ہے. ذائچے کے پیچیدہ ترین گھروں میں سے اگر ہم بات کریں اور دیکھنا چاہیں تو 8واں گھر بہت پیچیدہ گھر ہے. اس کو سمجھنا اور اس کے نتائج لینا عام نجومی کے بس کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ مائسٹکزم سے منسلک گھر ہے. یہاں آپ کو کھوج، جستجو اور آپ کو کسی بھی کام، کسی بھی نالج کے پیچھے موجود لاجک کو جاننے کی طلب آپ کے اندر پیدا کرے گا راہو کا سنبلہ میں قیام ہونا. ایسے تمام افراد، میں نے بھی کئی ایک ایسے آسٹرولوجسٹ کے بھی ذائچے دیکھے ہیں جن کا راہو 8ویں گھر کے اندر موجود ہے، اور راہو نے ان کو روحانیت کی جانب یا اس تجسس کی وجہ سے کہ یہ کیوں، کیسے اور کس طرح ہوتا ہے، اس تجسس کی وجہ سے ان کو جو ہے نمبرولوجی کی طرف، آسٹرولوجی کی طرف، رمل کی طرف، قیافہ کی طرف، جفر کی طرف یا کسی نہ کسی مائسٹک یا آکلٹ نالج کی جانب رغبت دیتا ہے. 8ویں گھر کے اندر راہو بنیادی طور پر، چونکہ برج سنبلہ کے اندر راہو اچھا مانا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا آپ کے سسرالی تعلقات میں بہتری آنے والی ہے. آپ کو اچانک روپیہ پیسہ یہاں مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہیریٹنس کی مد سے میں ملے گا، آپ کو وراثت کی مد میں ملے گا. وراثتی امور سے منسلک جتنے بھی مسائل ہیں وہ اب آپ کے آگے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے وراثتی مسائل آنے والے 1.5 سالوں میں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ راہو یہاں پر چونکہ گڑے مردے اکھاڑنے کے کام بھی کرتا ہے، یہ اس کی خصلت ہے. تو ایسے تمام پرانے افراد جن سے آپ نے قرض لے رکھا ہو، ان کی طرف سے آپ کو اچانک قرض کی ریکوری یا واپسی کا تقاضا آپ کے مالی معاملات کو متاثر کن حد تک خراب کر سکتا ہے. اس لیے بھی خراب کر سکتا ہے کہ بنیادی طور پر 8واں گھر قرض کی واپسی کا ہوتا ہے، دوسروں کی دولت کا ہوتا ہے. قرض لینے کے حوالے سے ہم 6ٹھا گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرض دینے کے حوالے سے ہم 8واں گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں اگر ہم قرض لیتے ہیں تو ہمارے دوسرے گھر میں اضافہ ہوتا ہے، مالی حیثیت اچھی ہوتی ہے. اگر ہم قرض دیتے ہیں تو ہمارے دوسرے گھر کی حیثیت کمزور ہوتی ہے. کیتو یہاں پر بنیادی طور پہ یہی کچھ کرنے جا رہا ہے. کیتو دوسرے گھر میں جب ہوگا، پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رکے گا. یاد رکھ لیجیے گا آنے والا 1.5 سال آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے حساب سے ایک چیلنج کا وقت ہوگا، اور آپ کو اس معاملے کے حوالے سے بہت چیلنجیبل ٹائمز کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے. دوسری چیز، کیتو بنیادی طور پر خلل لے کے آتا ہے، رکاوٹ لے کے آتا ہے. دوسرا گھر آپ کی تحریر، تقریر، آپ کی گفتگو، آپ کی جو بات چیت، آپ کی دعا، آپ کے تمام ایسے امور جس سے آپ مالی معاملات کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جانب سے آپ کو غافل کر سکتا ہے.
اور یہ غفلت آپ کے لیے کسی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا. آپ نے اپنے مالی نظام کے حوالے سے کسی بھی طور پر غافل نہیں رہنا ہے. اپنے تمام مالی معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے. بس صحیح ہے. کن تو بس 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 وائٹ ہو جائے گی. اس کو آپ نے طریقے سے سلیقے سے لے کے چلنا ہے. مالی معاملات کو، مالی معاملات کی طرف سے کسی بھی قسم کی غفلت آپ کے لیے بہت بڑی مالی بدنظمی کا باعث بنے گی، اور جس کی وجہ سے آپ کے قرضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھ لیجیے گا، چونکہ آپ کے 7ویں گھر میں اس وقت زحل کی گردش ہے، اور زحل قطعی طور پر آپ کو کسی بھی شخص سے قرضہ نہ ملنے والے معاملات کی جانب لے کے جائے گا. چونکہ 6 گھر سے اگر آپ کسی سے قرض لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب زحل کی وجہ سے آپ کو انکار کی صورت میں ہی ملے گا. یہاں پر آپ نے اپنے مالی نظام کے حوالے سے برج اسد والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مالی نظام کو لے کے چلنا ہے. دوسری بات کہ آپ اپنے کسی بھی طور پر اپنی حق گوئی کو اور اپنی سچی بات کو، اپنی راست بات کو اس طریقے سے گفتگو میں لے کے چلیں کہ آپ کسی کا لحاظ رکھ کے بات کریں. اسد والے عموماً بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اور اسد والوں کے لیے یہ بات میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اسد والوں کو یہاں پر اتنا محتاط رہنا ہے کہ آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے آپ کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا. دوسرے گھر سے آپ کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے، چونکہ کیتو آپ کو بعض اوقات جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرے گا، ڈپریشن میں مبتلا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی طور پر متاثر کرے گا. کندھے، شولڈر، بیک بون، اور اسپیشلی جو آپ کی بیک کی نیک ہے، یاد رکھ لیں کہ گردن کا پچھلا حصہ، گردن کے ساتھ موجود پٹھے، سر کا پچھلا حصہ، یہ کیتو کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے. بھاری پن کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی. آپ کی طبیعت میں سستی کا عنصر زیادہ غالب آئے گا، جبکہ کیتو بنیادی طور پر وٹامن D3 کی کمی کا بہت بڑا موجب ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا. یہ عام طور پہ اکثر کوئی نجومی آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیتو کے اثرات اور ثمرات کو نہیں بتائے گا. تو یہاں پر آپ نے فوری طور پر اپنی نیوٹریشنز اور اپنے اعصابی دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میڈیکیشن کا سہارا لینا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ معاملات آگے چل کے سیویئر اینگزائٹی اور ڈپریشن کی طرف آپ کو لے جا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب ہم اس ٹرانزٹ کی طرف جہاں پر ہم اپنے آخری برج 2 برجوں کی جانب آ گئے ہیں، جس میں پہلا جس میں برج سنبلہ اور برج حوت. یاد رکھ لیں کہ برج سنبلہ کے اندر کیتو کا داخلہ اور راہو کا داخلہ برج میزان کے برج حوت کے اندر 30 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. 30 اکتوبر سے 2024 کی 30 اکتوبر اور کم و بیش اپریل یا مئی کے پہلے ہفتے تک راہو کیتو آپ کے پہلے اور 7ویں گھروں کو متاثر کریں گے. کیتو پہلے گھر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس لیے کہ یہ پچھلی گزشتہ اسد والوں سے منسلک بات ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں وضاحت کر دوں سنبلہ والوں کے حوالے سے. سنبلہ والے بنیادی طور پر بعض اوقات بنا سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں اگر ان کا ستارہ اچھا نہ ہو، عطارد بنیادی طور پہ اچھا نہ ہو. کیتو یہاں پر آپ کو چپ لگا سکتا ہے. چپ سے مراد آپ کی زبان کو
بند کر سکتا ہے، آپ کی بولنے چالنے کی اور منہ پھٹ ہونے کی عادت کو ختم یا کمی میں مبتلا کرے گا۔ اور جب یہ ایسا ہوگا تو آپ اپنے اندر اڑنے والی کیفیت آپ کی پیدا ہوگی جو آپ کو ڈپریشن کی جانب لے جائے گی۔ کیتو پہلے گھر کے اندر آپ کو ہاؤس اریسٹ کر سکتا ہے۔ ہاؤس اریسٹ سے مراد کہ آپ کے ملنا جلنا، آپ کے سماجی تعلقات، بہن بھائیوں کے ساتھ، معاشرت میں اور معاشرے سے ہٹ کر کے آپ کے دیگر کولیگس، تو ایسے تمام افراد جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے میں یہاں پر کھلے دل سے اور کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی صحت اور اپنی توجہ کو اپنے کام کاروبار پر مبذول رکھنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور گھر میں بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھ لیجیے گا، جتنا وقت آپ نے اپنے کاروبار کو پروان چڑھانے میں لگایا ہے، اس سے کہیں زیادہ وقت آپ کو اس کاروبار کو دوبارہ دینا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر آپ نے ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا ہے۔ کیتو کے صدقات آپ دیتے رہیں۔ بہت اچھا صدقہ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی پرندہ لائک مرغی لے لیں، کبوتر لے لیں یا کوئی بکرا لے لیں، آپ پہلے انہیں ذبح کر لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد آپ اس کی گردن الگ کر دیں۔ جب گردن الگ کر دیں گے تو راہو بنیادی طور پر اس سے الگ ہو جائے گا۔ اب پیچھے جتنا بھی دھڑ بچتا ہے، چاہے وہ مرغی کا ہے، چاہے وہ بکرے کا ہے، چاہے کسی اور جانور کا ہے، وہ ہے بنیادی طور پر کیتو۔ یہ صدقہ کر کے آپ کسی بھی جگہ پر کتوں کو ڈال سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چھوٹی مرغی لے سکتے ہیں، 200-400-500 روپے والی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اپنی صحت کو زیادہ توجہ میں رکھیے گا۔ آپ کی صحت بالکل متاثر ہوگی اور آپ کو یہاں پر اپنی صحت کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے تو آپ اس سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ سائیکولوجیکل نفسیاتی ایشوز ہوں گے، آپ کے کان گونجنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سر کے اندر بعض اوقات آپ کو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے جیسے آوازیں آپ کو بری لگ رہی ہوں۔ تنہائی، خاموشی اور بن باس اختیار کر لینا، یہ کیفیت کیتو میں پہلے گھر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ راہو آپ کے 7ویں گھر میں برج حوت کے اندر موجود ہے، جبکہ آپ کے 6ٹھے گھر کے اندر برج تلو کے اندر زحل بھی موجود ہے۔ زحل آلریڈی آپ کو ذہنی طور پر منتشر کیے ہوئے ہے، صحت کے حوالے سے بھی، اور دوسرے گھر میں چونکہ گزشتہ 1.5 سال سے کیتو کا قیام رہا ہے تو اس نے بھی پہلے سے ہی آپ کو متاثر کیا ہوا ہے، اور اس سال کی مارچ کے بعد سے تو یہ معاملات بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو آپ آلریڈی پچھلے 6 ماہ سے متاثر کیفیات میں چل رہے ہیں۔ 7ویں گھر میں راہو کی موجودگی آپ کے ان لاز کے اندر بنیادی طور پر پولیٹیکل سچویشن کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، آپ کے سسرال میں سیاست عروج پہ ہوگی۔ آپ کی چاہے آپ وہ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، آپ کو اپنے سسرال میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور چاروں آنکھیں آپ کو کھولنی ہوگی۔ راہو بنیادی طور پر انسان کو بہت زیادہ شارٹ مائنڈ بناتا ہے، اور شارٹ مائنڈ ہونے کی وجہ سے آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے۔ تاہم 7واں گھر چونکہ آپ کے مد مقابل لوگوں کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں مد مقابل لوگوں سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم برج میزان کے حوالے سے، جن کے 12ویں گھر کے اندر کیتو ہوگا اور جن کے 6ٹھے گھر کے اندر راہو ہوگا۔ 12ویں گھر کے اندر کیتو بہت اچھے اثرات نہیں دے رہا ہوتا، آپ کو نظر بندی، جیل، ٹیکسز کے مسائل، حکومت کی اگر آپ کے ساتھ کوئی لین دین کی کیفیت ہے تو اس میں آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر بنیادی طور پر دیکھیں گے تو یہاں پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ 12ویں گھر کی جتنی بھی منصوبات ہیں وہ اب خراب ہونے والی ہیں۔ روحانیت کی طرف سے، نماز روزے کی جانب سے، آخرت کی جانب سے آپ کا دل بدظن ہونا شروع ہو جائے گا،
اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے بیرون ملک تعلقات آپ کے جتنے بھی ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے تمام افراد جو بیرون ملک مقیم ہیں، جو ایمیگریٹ کر کے جا چکے ہیں، ان کی واپسی بھی یہاں پر وطن واپس کی طرف ممکن ہو سکتی ہے۔ جبکہ آپ کے چھٹے گھر کے اندر جو راہو کی موجودگی ہے، راہو آپ کے چھٹے گھر کے اندر آفس پولیٹکس کو ایکٹیو کرے گا، آپ کے دشمنوں کو ایکٹیو کرے گا، اور آپ کی دشمنوں کی جانب سے آپ پر چلائی گئی چالیں آپ کے لیے زیادہ متاثر کن ثابت ہوں گی، اور آپ کو کسی بھی طور پر وہ متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ دو چیزیں بہت زیادہ خیال میں رہیں، صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھیں، جبکہ راہو کی موجودگی چھٹے گھر کے حوالے سے کوئی خاص زیادہ مثبت اثرات نہیں دینے والی ہے، اسپیشلی ملازم پیشہ افراد کو یہاں پر ریٹائرمنٹ یا کسی صحت کے مسئلے کی وجہ سے نوکری کی برخاستگی یا نوکری سے نکلنے کے امکانات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم برج عقرب کی جانب۔ تو برج عقرب والوں کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو برج عقرب والوں کے 5ویں گھر میں راہو اور 11ویں گھر میں کیتو کی نشست ہونے جا رہی ہے۔ 5ویں گھر میں راہو بنیادی طور پر بہت اچھا رہے گا، لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ عقرب والوں کی صنف مخالف میں انٹرسٹ رکھنے کی جو عادت ہے وہ یہاں پر انکریز ہوگی، اسپیشلی زہرہ اور عطارد کے قیام کے دوران نئی محبت، نئی چاہت، نئے ریلیشن، نئے افیئرز آپ کے سامنے آئیں گے، جبکہ تجریدی طور پر اور اس کے علاوہ تخلیقی طور پر تخلیقی حوالوں سے آپ نئے جہتیں تلاش کر سکتے ہیں، نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کے نئے ذرائع آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آپ کو اچانک تیزی کا رجحان دیکھنے کو ملے گا، آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سے، سرمایہ کاری سے بہت زیادہ روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں، جبکہ پرائز بانڈ یا لاٹری کی وجہ سے بھی آپ کو بیش بہا فوائد کا حصول ہونے والا ہے۔ کیتو 11ویں گھر میں ہے۔ کیتو جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ اسٹاپ کر دے یار، یہ غلط ہو گیا ہے۔